اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں شہادتوں کا حوال شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہیں جناب سید حضرت قاسم بن حسن۔ ناظرین، غیر فاطمی اولاد علی کے بعد اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسن رضی اللہ کے فرزند، ان کی عمر 19 سال ہے، حضرت امام علی مقام کے سامنے دست بدستہ کھڑے ہیں۔ حضرت امام دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور والا ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا۔ ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل پیش آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے، قاسم کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ امام نے مظلوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی حسن کو یاد کرتا ہوں، تمہیں بتاؤ کس دل سے تمہیں اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا، چچا جان اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور اجازت مرحمت فرما دی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گئے۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہیں تھے، بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے شوق سے میدان میں آ گئے اور یزیدوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک گرامی پہلوان ارزق سے کہا کہ تم ان کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، اس بچے کے مقابلے میں میرا جانا توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں۔ ابن سعد نے کہا، اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ ارزق نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں۔ ارزق کا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا سامنے آیا، آپ نے پہلے ہی وار میں اسے جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا پر ایک ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندر پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا، پھر دوسرا وار اس کے سر پر کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو۔ جب ہاشمی نے ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا، وہ غصے میں کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب انہی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا لیکن ہاشمی بہادروں کو تو نے نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا، پھر دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ اچانک حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا، اے ارزق، تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے، ہمارے مقابلے میں آ کر لڑائی کے سب گر بھول گیا، اب گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسی ارزق جھکا، آپ نے تلوار کے کیسا کاری وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، پیاس پیاس، اے چچا جان، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم کو ساقی کوثر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے جا کر جام کو پینا ہے، اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں ستائے۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے، ابن سعد نے چلا کر کہا، اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمن
دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم مبارک پر 27 زخم آئے۔ بالآخر شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارے، چچا جان آئیے میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ جس میں ناظرین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ سر قاسم کو گود میں لے کر چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ واقعہ میں نے آل مصطفیٰ کی کہانی صفحہ نمبر 17 شام کربلا صفحہ نمبر 134 سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ شہادتوں کے حوالے سے الگ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں نے اپنے تئیں جسے ٹھیک سمجھا میں نے گزارش کر دی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔